الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام من لا نبی بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر صدق اللہ العظیم۔ میرے دوستوں اور میرے بزرگوں، آج جو ہے لیلۃ القدر سورج جو اس کا درس قرآن ہوگا اور شب قدر کے بارے میں ذکر کیا جائے گا۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دن اور رات بنائی ہے۔ دن میں ایک عبادات بھی کرتا ہے اور ساتھ میں گھر کی ضروریات ہے، نوکری ہے، کاروبار ہے، اس میں بھی لگا رہتا ہے۔ تو رات کو جو ہے اس کو عبادت کا موقع ملتا ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تہائی رات گزر جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلی جو ہے وہ چوتھے آسمان پر آتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا، ہے کوئی مجھ سے شفا کرنے والا، ہے کوئی مجھ سے روزی مانگنے والا، ہے کوئی مجھ سے توبہ مانگنے والا۔ تو جو ہے یہ آواز آتی رہتی ہے۔ خوش قسمت لوگ وہ ہوتے ہیں جو رات کو بھی جاگتے ہیں تھوڑا، تو وہ دعائیں مانگتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، نفل پڑھتے ہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے، کیونکہ انسان دن بھر کا تھکا ہوا ہوتا ہے، تو اس کے اندر یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اگر انسان وضو نہ کر سکے، دو نفل نہ پڑھ سکے، تو اس ٹائم جو ہے لیٹے لیٹے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے روزی مانگ لے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے شفا مانگ لے، تو اللہ وہ بھی قبول کر لیتے ہیں۔ کیونکہ آج کل تو جو ہے انسان اتنا مشغول ہے اور اتنے غم لگے ہوئے ہیں، اتنے غم لگے ہوئے ہیں، روزی کا ہے مسئلہ ہے، اور جو ہے اور چیزیں لگی ہوئی ہیں۔ تو شاعر نے کہا تھا، قسمت کیا ہر چیز کو قسام ازل نے، قسمت کیا ہر چیز کو قسام ازل نے، دے دیا ہر ایک کو جس چیز کے قابل نظر آیا، بلبل کو دیا نالا تو پروانے کو دیا جلنا، ہم کو دیا جو سب سے مشکل نظر آیا۔ اور اس دور میں تو زیادہ ہی غم ہے، انسان کو بہت زیادہ غم ہے، مہنگائی کا ہے، اور جو اگر اپنا مکان ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر کرائے کا ہے تو وہ پھر جب باہر سے آتا ہے، دیہڑی نہیں لگی ہے یا نوکری نہیں ملی ہے، تو گھر میں آ کر وہ سکون سے لیٹ جاتا ہے کہ چلو اس کا مکان تو اپنا ہے نا۔ تو یہ بھی غم ہے انسان کو۔ تو شاعر کہتا ہے فاصلہ کہ دریں دنیا کسے بھی غم نہ باشد، دریں دنیا کسے بھی غم نہ باشد، اگر باشد بنی آدم نہ باشد۔ تو آج کل تو زیادہ غم ہے۔ تو یہ سرکار دو عالم، روح دو عالم حضور علیہ السلام ایک دفعہ ممبر پر تشریف لائے۔ جب پہلی سیڑھی پہ قدم مبارک رکھا تو فرمایا آمین، جب دوسری سیڑھی پہ رکھا تو کہا آمین، جب تیسری سیڑھی پہ رکھا تو آمین۔ اب صحابہ تو آپ کا ہر عمل دیکھتے تھے اور جو ہے پوچھتے تھے، تو صحابہ نے بعد میں پوچھا کہ یا رسول اللہ وسلم، آج ہم نے نئی بات دیکھی ہے، آج ہم نے نئی بات دیکھی ہے کہ آپ ممبر پر بیٹھتے وقت آمین 3 دفعہ آمین آپ نے کہا۔ تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جب میں نے پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور کہا کہ یا رسول اللہ وسلم، جو رمضان مبارک کا مہینہ پالے، رمضان مبارک کا مہینہ پالے اور صحت اور تندرستی بھی ہو، پھر بھی اپنے آپ کو بخشوا نہ سکا ہو، اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہ بنا سکا ہو، اپنے آپ کو جنتی نہ بنا سکا، فرمایا کہ جو ہے میں نے کہا آمین۔ اب یہ بد دعا ہے حضور علیہ السلام کی کہ ہم رمضان مبارک کا مہینہ جب آ گیا ہے تو اس میں خوب تیاری کریں اور زیادہ سے زیادہ نفل پڑھیں اور زیادہ سے زیادہ جو ہے قرآن پاک کی تلاوت پڑھیں، زیادہ سے زیادہ درود پاک کا ورد کریں۔ تو جو ہے جب حضور علیہ السلام نے فرمایا جب دوسرے قدم پہ میں نے رکھا تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ ہلاک ہو جائے جس کے ماں باپ دونوں زندہ ہو، ماں اور باپ، یا ایک فوت ہو، ایک بڑھاپے کو پہنچ گیا ہو اور ان کی خدمت نہ کی، اپنے آپ کو جنتی نہ بنا سکا۔ کتنا خوش قسمت انسان وہ ہے جو اپنے ماں باپ کی خدمت بھی کرے اور ان سے دعائیں بھی لے۔ شاعر نے کہا تھا والد کا سایہ فضل 1000 سے کم نہیں، ماں کی گود تخت سلیمان سے کم نہیں، کہ والد کا سایہ فضل 1000 سے کم نہیں، ماں کی گود تخت سلیمان ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، میرے استاد فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں پر اپنا حق ذکر کیا ہے کہ میرا حق یہ ہے کہ لا تشرک میرے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک لہ ہے، نہ ان کی ذات میں کوئی شریک ہے، نہ ان کے صفات میں کوئی شریک ہے، اور یہ تو اللہ کا حق ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فوراً فرمایا وبالوالدین،
تو ماں باپ کا فرض حق بھی ادا کر دیا اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ کے حق کے بعد اگر کسی کا حق ہے تو وہ ماں باپ کا ہے، وہ ماں باپ کا ہے۔ اللہ کے بعد اگر حق ہے تو ماں باپ کا ہے، تو ماں باپ کی جہاں تک ہو سکے خدمت کرنی چاہیے ان کو۔ میں تو یہ کہا کرتا ہوں کہ اگر آپ ماں باپ کی دعائیں نہیں لے سکتے تو بد دعا بھی نہ لیں۔ اگر آپ ماں باپ کی دعائیں نہیں لے سکتے تو بد دعائیں، کیونکہ ماں باپ کا جو ہے بے ادب جو ہوتا ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا جب تک کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہ کر دیں۔ اب دنیا میں بعض لوگ کہتے ہیں یار ہم تو جو ہے والد صاحب فوت ہو گئے لیکن ہم نے ان سے دعائیں نہیں لی، سو تنگ کیا ہوگا، تو اب اس کا حل کیا ہے؟ تو علماء نے فرمایا کہ وہ قرآن پاک کی زیادہ تلاوت کریں۔ اگر قرآن نہیں پڑھا ہو تو 3 دفعہ، ایک دفعہ سورۃ فاتحہ اور 3 دفعہ قل هو اللہ احد پڑھ کے اپنے والد صاحب کی روح کو بخش دے تو اس کے ماں باپ اس سے راضی ہو جائیں گے۔ ایک نسخہ ہے تو جو ہے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جب ماں باپ زندہ ہو تو جہاں تک ہو سکے، اور یہ بھی یاد رکھے کہ باپ کے حق کے بعد ماں کا درجہ بہت زیادہ ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں کا ذکر کیا ہے کہ دیکھو اس نے جو ہے اپنی زندگی کو موت کی دلیس میں پہنچا کے پھر ایک نئی زندگی دی ہے، اور اس کو جو ہے 9 مہینے تکلیف میں اور جو اس میں برداشت کرتی رہی، اب اس کا بہت زیادہ حق ہے، بہت زیادہ حق ہے، بہت زیادہ حق ہے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ جو ہے اپنے ماں باپ کو پالے اور اپنے آپ کو جنتی نہ بنا سکے۔ تو جو ہے تیسرا فرمایا تیسری دفعہ جو آمین کہی، تیسری دفعہ جو آمین کہی اس میں فرمایا کہ جو کسی مجلس میں سرکار دو عالم، روح دو عالم، آقا دو جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نامی اسم گرامی اگر لیا جائے تو فوراً صلی اللہ علیہ وسلم کہنا چاہیے، صلی اللہ علیہ وسلم کہنا چاہیے۔ تو اب یہاں پر علماء نے کہا کہ کتنی دفعہ کہیں، اگر وہ بار بار مجلس میں سرکار دو عالم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لیا جائے تو قربان جائے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ایک دفعہ کہنا تو واجب ہے، ایک دفعہ کہنا واجب ہے، اور زیادہ 10 دفعہ کہہ دینا چاہیے، اس کے دل سے بھی اور زبان سے بھی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جنازہ آپ کو پتہ کہاں سے نکلا تھا؟ جیل سے باہر آیا تھا، اور انہوں نے صحابہ کا دور دیکھا ہے اور صحابہ سے ملاقات بھی کی ہے، اور جو ہے ان کے شاگرد امام محمد ہیں، امام یوسف ہیں، اور میں نے کہیں پڑھا تھا کہ یہ بھی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی شاگرد امام حنیفہ کے، اتنا بڑا درجہ ہے ان کا۔ تو فرمایا کہ یہ واجب ہے کہ درود پاک پڑھا جائے، اور درود پاک جو ہے جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لیا جائے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دفعہ فرمایا کہ جو ہے کہ ایک بنی اسرائیل کا ایک آدمی تھا، وہ دن کو جہاد کرتا تھا، رات کو عبادت کرتا تھا، رات کو عبادت کرتا تھا اور دن کو جو ہے وہ جہاد کرتا تھا، اور اس کی عمر 1000 سال ہوئی۔ تو صحابہ کرام بڑے حیران ہوئے کہ ان کی اتنی لمبی عمر تھی، ہماری عمر تو زیادہ جو ہے وہ 70 یا 80 ہے، اس کے اندر بچپنا بھی گزر گیا اور بڑھاپا بھی آ گیا اور جو ہے تھوڑا سا وقت ملتا ہے۔ تو اس کا فرمایا کہ دیکھو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کے اندر بیل گاڑی تھی، اس پر لوگ سفر کرتے تھے اور مہینوں میں پہنچتے تھے۔ اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دور آیا، جلدی پہنچ گئے۔ اس طرح حضور علیہ السلام تو وہاں پہ گھوڑے اور گھوڑے کی سواریاں جو ہے وہ جس طرح بنائی گئی ہوں گی، بہت چلتے جلدی پہنچتے تھے، اور آہستہ آہستہ ترقی کرتے ریل آ گئی، ریل کے بعد باکمال و لاجواب سروس جہاز آ گئے، تو چند گھنٹوں کے اندر ہم منزل مقصود تک پہنچ جاتے ہیں۔ فرمایا اگر تم ان کی عمر کی طرف نہ دیکھو، تمہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے کہ تمہیں جو ہے اللہ تعالیٰ نے اتنا درجہ دیا ہے کہ تمہیں رات کو عبادت کرو گے تو اس عبادت کا درجہ اتنا ہوگا کہ جیسا تم نے 1000 سال کی عبادت کی ہے۔ اور اس رات فرمایا کہ فرشتے اترتے ہیں۔ اب فرشتوں کے بارے میں تو یہ آیا کہ فرشتوں نے سب سے پہلے جو اعتراض کیا جب آدم علیہ السلام دنیا میں بھی تشریف لائے تھے، ابتدائی دور تھا، تو انہوں نے کہا کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، یہ ہمارے پروردگار ہے، ہمارے پالنہار۔ فرشتوں نے کہا انی جاعل فی الارض، اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ میں ایک اپنا زمین پہ خلیفہ بنانے رہا ہوں، اپنا ایک نائب بنا رہا ہوں۔ قالوا، تو فرشتوں نے کہا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کہ اللہ ایسا آدمی بنائے، ایسے لوگ مخلوق بنے گی جو زمین میں فساد کرے گی، جو زمین میں خون ریزی کرے گی۔ اب یہ سوال ہوتا ہے کہ فرشتوں کو کیسے پتہ چل گیا کہ جو انسان ہوں گے وہ زمین میں فساد کریں گے، خون ریزی کریں گے، قتل و غارت کریں گے؟ اللہ تعالیٰ علماء کرام کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اس لیے میرے استاد فرمایا کرتے تھے کہ اس ماں باپ کا حق
ماں باپ کا حق جو ہے وہ قرآن سے ثابت ہے، اور استاد کا حق جو ہے ماں باپ کو دنیا میں آنے کا سبب بنے، اور استاد جو ہے اس کا حق وہ جنت میں داخل ہونے کا جو ہے بنے گا۔ اس لیے حضرت علی کرم اللہ وجہ ہم اہل بیت کی محبت کو جزو ایمان سمجھتے ہیں، ہم اہل بیت کی محبت کو جزو ایمان سمجھتے ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ اگر مجھے کوئی ایک لفظ ہی پڑھا دے یا ایک لائن پڑھا دے تو وہ میرا آقا، میں اس کا غلام ہوں، وہ جب چاہے مجھے بازار میں جا کے بیچ دے۔ یہ کو حضرت علی رضی اللہ، یہاں سے استاد کا بھی ادب احترام آ گیا ہے۔ نہ آج ہمارے ماں باپ کا ادب احترام رہا، نہ استاد کا ادب۔ اب فرشتوں نے یہ کہا کہ یا اللہ، یہ جو آپ نئی مخلوق بنا رہے ہیں یہ تو دنیا میں فساد کرے گی، خونریزی کرے گی، اور یہ ہوگا۔ اب فرشتوں کو کیسے پتہ چل گیا؟ انہوں نے قیاس کیا۔ قیاس کیا کیا کہ ان سے پہلے جو اللہ نے پہلی دوسرے مخلوق بنائی تھی وہ جن تھے، اور جن زمین پہ رہتے تھے، تو وہ آپس میں لڑتے تھے، فساد کرتے تھے، قتل و غارت کرتے تھے۔ تو یہ جو دوسری جو مخلوق بن رہی ہے یہ بھی ایسی ہوگی، وہ بھی ایسی ہوگی۔ تو یہ اللہ کیوں بنا رہے ہیں؟ فرمایا کہ فرشتوں نے کہا وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ عَلَيْهِ، تو ہم تو یا اللہ تیری تعریف کرنے والے ہیں، اگر تجھے عبادت ہی چاہیے، ہم رات دن عبادت کرتے ہیں، ہم رات دن تیری تقدیس بیان کرتے ہیں۔ تو جو ہے وہ کہتے ہیں نا، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ تھا آج کے لیے کچھ کم نہ تھے، کرو بیان۔ میں انسان کو درد دل کے واسطے پیدا کیا ہے، نہیں تو عبادت کے لیے تو فرشتے بڑے تھے۔ میرے استاد فرمایا کرتے تھے کہ ایک دفعہ فرشتے طواف کر کے جاتے نا، کرو بیا اس کو کہتے ہیں، وہ دوسری دفعہ ان کا موقع ہی نہیں ملتا۔ اتنے فرشتے رات دن اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور تقدیس اور جو ہے بیان کرتے ہیں رہتے ہیں۔ تو فرشتوں نے کہا یا اللہ، اب وہ جو جنات پر انہوں نے قیاس کیا، تو آدم علیہ السلام نے، تو اللہ تبارک نے فرمایا انی عالم ما لا تعلمون، میں جو جانتا تم نہیں جانتا۔ اب اللہ تعالیٰ شب قدر کی رات کو فرشتے اترتے ہیں، اور فرشتے اس کو اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں دیکھو تم نے جو اعتراض کیا تھا اسی مخلوق کو دیکھ لو، آج جو ہے جاگ رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، توبہ اللہ کر رہے ہیں، اور جو ہے وہ ان کے آنسو نکل رہے ہیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانتے، یہ وہی انسان ہے جس میں تم نے طنز کیا تھا، یہ مخلوق بنی۔ تو جو جنات کو فرمایا کہ اس کو جو ہے نا ان کو مار مار کے جنگلوں میں اور بیابانوں میں اور پہاڑوں میں بکا دیا تھا۔ تو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے فرمایا کہ، تو یہاں پہ یہ پتہ چلا کہ فرشتے بھی اترتے ہیں شب قدر کی رات کو۔ یہ انا انزلناہ میں کہ بے شک ہم نے نازل، ہو ضمیر جو ہے، ہو ضمیر لوٹ رہی ہے قرآن پاک کی طرف۔ قرآن پاک ہے کہ ہم نے اس قرآن پاک کو نازل کیا لیلۃ القدر کے اندر، چاہے اس کے جز ہے چاہے کل ہے۔ جز ایک آیت ہے، کل ایک صورت یہ سپارہ ہے۔ ہم نے سب کو جو ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے لیلۃ القدر کے اندر قرآن پاک کو اتارا۔ یہ سالگرہ کا دن ہے قرآن پاک کا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، آپ کیا جانتے ہیں کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ قدر کے معنی آتے ہیں عزت اور شرف۔ قدر کے معنی آتے ہیں عزت اور شرف کے ہیں، کہ وہ انسان جو گناہوں سے اپنے آپ کو ملوث کیا ہوگا، گناہوں کے اندر جو ہے لت پت ہوگا، اور جو ہے اللہ کے دربار سے نکالا گیا ہوگا، نیچے ہوگا، ذلت ہوگی، اللہ جب اس رات کو عبادت کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عزت دیں گے اور بلندی دیں گے اور قدر اس کی جائے گی۔ پہلے اس کی کوئی قدر نہیں تھی، اب اس کی قدر ہو رہی ہے کہ اس نے رات کو، لیلۃ القدر کی رات کو جو ہے وہ عبادت کی ہے۔ قدر آگے فرمایا اندازے کے تقدیر کے معنی بھی آتے ہیں۔ چلو فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ آگے فرمایا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر جو ہے یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اب وہ کب ہوگی اس کی کوئی علامت بتائیں، کوئی تاریخ بتائیں؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا تم 21ویں رات، 23ویں رات، 25ویں رات، 27 رات اور 29 راتوں کو، اس رات کو جو ہے تلاش کرو۔ تو شاعر کہتا ہے اے دوست چه پرسی تو شب قدر نشانی، ہر شب قدر، ہر شب قدر است اگر تو کہ قدر بدانی۔ اے دوست چه پرسی تو شب قدر نشانی، ہر شب قدر است اگر تیرے دل کے اندر جو ہے قدر ہے تو تیرے واسطے ہر رات ہی شب قدر ہے۔ میں نے بتایا نا کہ رات کو 1 گھنٹہ یا آدھا گھنٹہ تہجد کے وقت جو ہے وہ آپ اٹھ کے جو ہے نفل پڑھ لیں، 2 رکعت پڑھ لیں، وضو کر لیں۔ اگر یہ بھی نہیں کر سکتے اور لیٹے لیتے تو آپ اگر آنکھ کھل گئی ہے 3 بجے، رات کے 3 بجے آنکھ کھل گئی ہے تو اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں، اللہ سے اولاد مانگ لیں، اللہ سے رزق مانگ لیں، اللہ سے تندرستی کی جو ہے دور کرنے کی دعا مانگ لیں۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے تو فرمایا کہ جو ہے وہ 27۔ اب علماء نے فرمایا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام طحاوی نے
اس کو 27ویں رات پر ترجیح دی ہے کہ 27ویں رات جو ہے وہ لیلۃ القدر کی رات ہوتی ہے. میں نے حوالہ دے دیا کہ تحاوی جو ہے یہ امام اہل سنت جماعت کی حدیث کی کتاب ہے. تو جو ہے اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ 27ویں رات پر اتفاق ہے کہ 27ویں رات ہے. یہ جو کہا گیا 21ویں رات کو تلاش کریں، 23ویں رات کو تلاش کریں، 25ویں رات تا کراتا ہوں 27 29. تو علماء نے فرمایا کہ روزہ رکھنے کے لیے آپ اٹھیں گے رات کو سحری کھانے کے لیے. سحری کھانا سنت ہے، سحری کھانا سنت ہے. تو آپ جب سحری کھانے اٹھیں گے تو ان راتوں کو 1 گھنٹہ پہلے اٹھ جائیے. اٹھ کے اپنا وضو کر کے نماز پڑھ کے تو تھوڑی 1 گھنٹہ تسبیحات، ذکر اذکار یہ سب کو پڑھیں تو آپ کو فضیلت مل جائے گی. لیکن 27ویں رات کیا ہوگا کہ آپ نے مغرب سے لے کر فجر تک، مغرب سے لے کے فجر تک آپ نے جاگنا ہے، عبادت کرنی ہے، نفل پڑھنے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے، اپنے توبہ اللہ کرنا ہے اور اپنے ملک کے لیے بھی جو ہے عافیت اور امن مانگنا ہے. تو فرمایا کہ جو ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا کہ اس رات فرشتے اترتے ہیں اور فرشتوں سے روح حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی اترتے ہیں. اب علماء نے فرمایا کہ ہمیں کیسا پتہ چلے گا کہ فرشتے اتریں کہ نہیں اتریں گے؟ تو اس کا بتایا کہ انسان کے اندر جو ہے نا رقت قلبی آ جائے گی، آنکھوں سے خود رونا شروع ہو جائے گا اور جو ہے زیادہ دل جو ہے اللہ کی طرف جھک جائے گا. سمجھو فرشتے آئے، انہوں نے ہمیں چھویا ہے، یہ ہمارے قریب ہے، اس کی برکت سے جو ہے آپ کے اندر آنسو بھی آ جائیں گے، آپ کے اندر جو ہے رقت بھی آ جائے گی. پر میں ایک نشانی یہ بھی ہے، علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، وہ دفعہ میرا بیٹا اس کی اکیڈمی ہے وکیل صاحب کی، تو اس کے اندر بی ایس سی کے بھی اور بی کام کے بھی اور جو ہے بی اے کے بھی اور بی ایس سی کے بھی اسٹوڈنٹ اور طالبات بھی بیٹھی ہوئی تھی. تو میں نے ان سے پوچھا کہ بتائیے کہ یہ علامہ شبیر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کون تھے؟ بولے ہمیں تو پتہ نہیں ہے. میں نے کہا یہ بتاؤ کہ فرنٹیئر کے ریفرینڈم کنہوں نے جتایا تھا؟ بولے ہمیں نہیں پتہ. میں نے کہا یہ بتاؤ کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا جنازہ کس نے پڑھایا تھا؟ بولے جی پتہ نہیں. کہ یہ بتاؤ کہ پاکستان کا جھنڈا علم قائد اعظم رحمۃ اللہ فرمایا کہ اللہ حضرت صاحب آپ آئیں، آپ کی محنت سے یہ پاکستان بنا ہے تو آپ اس جو ہے جھنڈے کے لہرانے والے آپ حق بن. تو علامہ شبیر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے وہ جھنڈا لہرایا. تو جو ہے یہ کراچی کے اندر خداداد کالونی ہے، تو ہمارا گھر جو ہے وہ 5 نمبر گلی میں تھا. تو ہماری ایک گلی جو ہے نا سیدھا قائد کے بازار پہ، یہ 1960 کی بات کر رہا ہوں میں، ہمیں چھوٹا سا ہوتا تھا. تو والد صاحب نے پہلے اسکول میں داخل کیا. اسکول والوں نے کہا کہ یہ بچہ نہیں پڑھ سکتا، اس کی زبان بہت توتلی ہے. آپ نے اندازہ لگایا ہوگا کہ میں بولتے بولتے اڑ بھی جاتا ہوں یا لفظ بعض دفعہ صحیح تلفظ نہیں ہوتے. تو والد صاحب نے ان کی کافی محنتیں کی، کہا کہ دیکھو یہ بچہ ہے، بولے ہم 2 مہینے سے اس پر محنت کر رہے ہیں، یہ نہیں چل سکتا، تو آپ اس کو لے جائیں. اب ابا جی جو تھے وہ ایم ای ایس میں ملازم تھے اور اس سے پہلے وہ جرمن جاپان کی جنگ ثانی کے اندر وہ بیروت، فلسطین اور جو ہے کیا نام ہے مصر میں متعین تھے. یہ فلسطین کے اندر آج جو خون بہایا جا رہا ہے اور یہودی جو قتل و غارت کر رہے ہیں، فرمایا کہ یہ جو ہے ظلم پھر ظلم ہے، ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، خون پھر خون ہے، گرتا ہے تو جم جاتا ہے. ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے. یہ مٹ جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں میں اتفاق اور اتحاد ان کے اٹھنے کی دیر ہے. تو جو ہے اب میں والد صاحب دفتر چلے جاتے ایم ای ایس میں، تو میں پھرتا رہتا تھا. کبھی جو ہے لال کوٹھی چلا گیا، وہاں میرے ہمشیرہ رہتے تھے. کبھی کہتے ہیں کہ مزار کے اندر ابھی بننا شروع ہوا تھا. یا کبھی جو ہے وہ شہید حکیم سعید صاحب کی کوٹھی کے آگے جو ہے اسلامیہ کالج ہے، اور اسلامیہ کالج کے ساتھ جو ہے باہر حضرت علامہ شبیر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر ہے. آپ کسی کو پتہ، کسی کو نہیں پتہ. حالانکہ انہوں نے قائد اعظم کا ساتھ دیا اور اس کے بعد ان کے اپنوں نے بھی تانے دی، اپنوں نے بھی جو ہے کہا کچھ، اور بغیروں نے تو کرنا ہی کرنا تھا. تو ان کی قبر کہاں پر ہے؟ یہ اسلامیہ کالج کی، اس وقت اس کی وہ دیواریں نہیں بنی تھی اور قبر بھی کوئی نہیں تھی. تو اس کے ساتھ ان کی قبر کے آگے جو ایک پیروں کی طرف ایک بڑا سارا پتھر رکھا ہوتا تھا. میں اس پر آئے دفعہ یاد ہے میں بیٹھ گیا، اور بیٹھ کے بیٹھا پتہ نہیں مجھے کیا، میں نے ہاتھ کھڑے کر کے دعا مانگانی شروع کر دی. اور مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ علامہ شبیر عثمانی ہے جنہوں نے تفسیر عثمانی لکھی ہے، دریا کو کوزے کے اندر بند کر دیا.
یہ وہ علامہ شبیر عثمانی ہیں جنہوں نے مسلم کی شرح فتح المنم عربی میں لکھی، مجھے نہیں پتا تھا، تو بیٹھ کے دعا دو کی، تو جو ہے اس کے بعد جو ہے وہ علامہ صاحب جو بڑا ہو گیا، پھر والد صاحب نے کہا یہ تو پھرتا رہتا تھا، ایک مولوی صاحب تھے، ان کو کہا کہ بھی یہ میرا بیٹا ہے، ان کی اولاد نہیں تھی، وہ اس کو تو میں آپ کو دیتا ہوں، تو انہوں نے کہا اچھا دے دو۔ اب انہوں نے مجھے پڑھانا شروع کیا، اللہ ان کو جنت نصیب کرے۔ انہوں نے مجھے پہلے الف، بیٹھ جب مسجد میں جا کے میں الف یاد کرو، با یاد کرو، با یاد کرو، تا یاد کرو، یہ کرتے۔ اللہ کا شکر ہے کہ وہ جو ہے میں نے نورانی کہتا تھا یا بغدادی کے وہ ختم کر دیا۔ تو والد صاحب نے کہا بھی مٹھائی نہیں لائیں گے، یہ نئے نئے وہ سکے نکلے تھے، تو وہ ڈاکخانہ سے لا کر جو ہے بچوں کو تھا، بچے بڑے خوش، نئے نئے سکے تھے، تو جو ہے ان سے پھر میں نے ماشاء اللہ کو زبان چل پڑی، فارسی بھی پڑھی اور عربی بھی پڑھی، اور پشتو زبان بھی انہیں سے میں نے سیکھی تھی۔ تو جو ہے عرض کرنے کا یہ مطلب تھا کہ بھی دیکھو ہم قدر نہیں کرتے ہیں علماء کی قدر، اور ان خاص کر اس علماء کی جو پاکستان بناتے وقت نی کے اندر جو ہے وہ کہتے ہیں نا خشتے ولچو نہد میں مارے کج تاثریا میرے ود دیوار کج، اگر آپ نے پہلی اینٹ ہی ٹیڑھی رکھ دی ہے تو وہ بلڈنگ کتنی اونچ ہے، آخر اس کا خطر کبھی گر جائے گی۔ تو ان علماء کرام کی قربانیوں کی وجہ سے پاکستان وارد وجود میں آیا، ان کی قربانیاں بھی، اوروں کی بھی قربانی ہے، لیکن انہوں نے اپنے من تن سب کو قربان کر دیا ہے۔